پورا سال بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا جا کے اپنی شاپنگ کرنا، اپنی پسند کی چیزیں لینا، اپنے لیے گھر کے لیے ہر طرح کی اپنی خواہشات کو پورے کرنا، لیکن قربانی کے موقع پہ یہ کہنا کہ قربانی کی گنجائش نہیں ہے اور اس پر خرچ کرتے ہوئے دل ڈوبنے لگتا ہے کہ یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ عموماً بہت سی خواتین کے پاس قیمتی زیور بھی موجود ہوتا ہے، اگر کسی کی شادی میں جانے یا فنکشن کا موقع آ جائے تو چند دنوں میں 20-25 ہزار کہیں نہیں ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کے اوپر بھی توجہ دلاؤں گی جن کے اوپر ہماری توجہ کم سے کم جاتی ہے۔ ہم ہر چیز کے لیے سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہم سے یہ چیزیں اگنور ہونے لگتی ہیں کہ اسلام کے کچھ ارکان ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں عمرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں حج بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں جہاں پہ آپ کو مالی طور پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے پیسے آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں، چاہے آپ سیونگ خود کرتی ہیں یا پھر آپ جو ہے کہیں BC ڈال کے کریں اور اس نیت سے کریں کہ میں اس کام کے لیے کر رہی ہوں۔ کیونکہ آج کے دور میں قربانی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہی، لیکن ایک اور آسانیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اجتماعی قربانی کے اندر بھی حصہ کر کے اپنی قربانی کا یہ فرض پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس نیت کے لیے جو ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں 10-12 بکرے آ جائیں یا بڑے بڑے جانور آپ لائیں اور دکھاوا کریں لوگوں کو کہ دیکھیں ہم کتنے شاندار لائیں۔ نو ڈاؤٹ اللہ پاک کو بہت خوبصورت جانور پسند ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری شرائط رکھی گئی ہیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑی آسانی بھی رکھی گئی ہے کہ اجتماعی قربانی کے طریقے سے ہم لوگ اپنی اس والی سنت ابراہیمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ عموماً بہت سی خواتین کے پاس بڑا زیور بھی موجود ہوتا ہے اور اگر کسی کی شادی یا فنکشن کا موقع آ جائے تو وہ چند دنوں کے اندر اندر 20-25 ہزار روپے ایسے جلدی جلدی خرچ کر رہی ہوتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے جلدی سے خریدا جا سکے۔ چلیں چھوڑیں اس بات کو، عید پر ہی شاپنگ کا اندازہ کر لیں کہ ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی بات آتی ہے تو پھر بار بار مفتیان اکرام کے پاس جا کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ ریممبر، دنیا کی خوشیوں اور رسموں پر خرچ کرنا آسان محسوس ہوتا ہے، مگر شعائر اسلام اور سنت ابراہیم پر خرچ کرتے ہوئے دل کیوں ڈوبتا ہے؟ یہاں پہ تو آپ کو بڑا مضبوط ہوتا ہے، زندگی تو آپ کو کیا پتہ ہے اگلے سال ہم ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سال ہم اس چیز سے کیوں محروم رہیں؟ تو یہاں ہمارے لیے بڑی آسانی آ جاتی ہے کہ اگر ہم جو ہے اجتماعی قربانی کے بھی یہاں پہ طریقہ کار ہوتے ہیں، ورنہ ناردرن ایریاز کی طرف آپ جائیں آن لائن قربانی کے بھی اہتمام ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو اویل کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی اس اتنی بڑی سنت ابراہیمی کو پورا کر سکیں۔ یہاں پہ میں اپنی ساری روٹین شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں نے ذی الحج کے ریلیٹس میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، آج میں نے سوچا کیوں نہ آج کا بھی موقع ضائع کیے بغیر آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا شیئر کیا جائے تاکہ آپ کو اور مجھے بھی اس کا فائدہ ہو۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل میں آج ہم بات کریں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے جو ان کی عظمت اور رفعت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور ان ایام میں کی جانے والی عبادات اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں کی عبادات سے زیادہ محبوب ہے۔ اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے اپنی تسبیحات پہ توجہ دیں۔ بہت قیمتی وقت ہے جو گزر جاتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہ 10 دن بھی نکل جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر گیا۔ بعد میں جب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہونے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کیوں ہم لا علم رہے، ایسے وقت سے ایسے موقع سے ہم نے کیوں گنوا دیا۔ تو یہ سال کا واحد مبارک موقع ہے جس میں اسلام کے تمام بنیادی ارکان یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ بہت ہی مصروف ہیں اور عبادت کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تب بھی آپ اس عشرے کی برکات کسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین اول وقت میں اپنی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ضرور پڑھیں۔ کم از کم یوم عرفہ میں 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں، ورنہ اس عشرے میں جتنے بھی رکھ سکتی ہیں آپ رکھیں، لیکن آپ کو یہاں پہ بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ سکتی ہیں۔ چلتے پھرتے تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، درود شریف، تیسرا کلمہ، اس کا ورد کرتی رہیں۔ 10-15 منٹ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تہجد، چاشت، اشراق کا اہتمام کریں اور یہ وہ مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، آگے محرم شروع ہو جاتا ہے،
اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم یہاں دیکھیں یہ آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ پرومس کرتے ہیں کہ بھئی میں نے اگلے سال جو ہے آنے والا سال ہے، نیا سال ہے، اس میں نے اپنی ان چیزوں کے اوپر اسٹک رہنا ہے اور اسی طریقے سے اپنی عبادات کا معمول بنائے رکھنا ہے، تو میں کہتی ہوں نو ڈاؤٹ آپ اس چیز کے اوپر نہ کر سکیں۔ انسان جب تک نیت نہیں کرتا، اپنے آپ سے وعدہ نہیں کرتا، پرومس نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو نہیں تبدیل کر سکتا، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ آپ کی سوچ ہی آپ کو یہاں پہ مضبوط کرتی ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ارادے کے اوپر پختہ ہونے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت صدقہ و خیرات کرتی رہیں۔ بہت آسان کام ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، صرف عادت ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر کوشش کریں کہ اپنی زبان یا کسی عمل سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اگر پہنچ جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے موقع دیے ہیں، اور یہ موقع اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان ان ساری چیزوں کو آسانی سے کرتا رہے اور وہ ان سب چیزوں کا فائدہ بھی اٹھاتا رہے۔ تو جی ساتھ ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کر رہے ہیں، آج تھوڑی کوکنگ بھی کی تھی وہ بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں، کلیننگ وغیرہ کا چکر بھی تھا وہ بھی ساتھ ساتھ ایڈ کر رہی ہوں۔ بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا، کیونکہ اتنے قیمتی ایام ہیں، اس میں آپ کے روزے، صدقات، تحلیل، اس کا شیڈول بنائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، چلتے پھرتے اپنے سجدوں کو طویل کریں، اوابین کا اہتمام کریں، نماز مغرب کے بعد ضرور نوافل کی طرف آپ جائیں، فجر کے بعد تلاوت کا اہتمام کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں نا، اتنا آسان طریقے سے چھوٹے چھوٹے ورڈز میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بڑے قیمتی ترین دن ہیں، جو ایام معمولات بھی ہیں، ایام معدودات بھی ہیں، سال بھر کے عظیم دن، ان کا ایک ایک منٹ ہم نے ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اب کس طریقے سے کرنا ہے وہ ساری آپ اپنی سہولیات کے مطابق کریں، کیونکہ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے موقع ہوتا ہے توبہ کا، دعا کا، ذکر کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی اصل موقع تھا اور اب تو صرف اگلے سال کا انتظار کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال۔ تو ہمارے پاس بہت موقع ہوتا ہے، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر پڑھا کریں۔ تو بے شمار موقع اللہ پاک دے رہا ہوتا ہے آپ کو، آپ کی زبان اتنی تر ہو رہی ہوتی ہے ان سارے وظائف سے، استغفار پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نماز میں جن دعاؤں کو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ اگر آپ نئی نئی دعائیں نہیں سیکھ سکتے، ان کے اوپر آپ ابھی اس وقت جانا نہیں چاہتے، تو جو چیزیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، چوتھا کلمہ اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ اللہ پاک کے محبوب ترین دنوں کو اپنے لیے بھی محبوب بنائیں اور ان کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچے اگر بیٹھے ہوئے ہیں، فضول بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بولیں بیٹا آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی ورد ہے، کیونکہ تربیت کا بھی موقع آپ کو اللہ پاک دے رہا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی ہم آج تربیت کریں گے، کل کو وہ پڑھیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور اس کو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ ضرور بنائیں، بچوں سے قرآن پاک کے بارے میں ضرور پوچھیں، عصر کے ٹائم میں اگر فارغ بیٹھے ہیں نماز کے، ان کو بولیں بیٹا ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ زور زبردستی نہ کریں لیکن آپ اس کی توجہ تو دلائیں اس کی طرف، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچے بھی یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے۔ تو آخر میں ایک دعا بھی کر لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے ساتھ دعا شیئر کرتے ہوئے، اور بہت سی بہنیں آمین لکھتی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ یا اللہ جو یہ سن رہا ہے اس کی دل کی پریشانی کو دور فرما، جہاں راستے بند لگتے ہیں وہاں اپنی مدد کے دروازے کھول دے، ہمارے اس میں برکت، دلوں میں سکون اور زندگی میں ہمیں کبھی اپنے ذکر سے غافل نہ کر، تنگی کو آسانی سے بدل دے، مایوسی کو امید میں، اور ہمیں بہترین صبر عطا فرما۔ یا اللہ جو تھک گئے انہیں راحت دے، جو رو رہے ہیں انہیں مسکراہٹ دے، اور ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر بیٹی کو گھر خوشیوں سے بھر دے، نصیب اچھے فرما، نیک بااخلاق اور ذمہ دار رشتے عطا فرما، بچوں کو نیک بنا، ان کو فرمانبردار اور دیندار بنا۔ آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دیں مجھے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھے اور نئی ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔